درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. نگہبانی کرو سب نمازوں کی، یعنی پنجگانہ نمازوں کو تمام فرائض و شرائط کے ساتھ ان کے وقتوں پر ادا کرو. یہ ہے نمازوں کی نگہبانی کرنا. اس میں پانچوں نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے. اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس سے پہلے نکاح اور طلاق وغیرہ کا، بچوں کی پرورش کا وغیرہ کا ذکر، پھر بعد میں بھی بچوں کی طلاق وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے، بیچ میں نماز کا حکم کیوں دیا؟ مصلحت یہ ہے، عام طور پر گھروں کے جو ماحول خراب ہوتے ہیں نماز کے نہیں پڑھنے کی وجہ سے، اور لوگ اس کے لیے دعا تعویذ وغیرہ ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں. اصل میں دلوں کی اصلاح نماز میں ہوتی ہے. دل سدھرے رہیں گے تو طلاقوں کی نوبت نہیں آئے گی، ایک دوسرے کا حق مارنے کی باری نہیں آئے گی. اصل میں دل بگڑتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا تو تمام انسان سدھر جائے گا، اور وہ بگڑا تو سب کو بگاڑ دے گا. الا وہی القلب کا لفظ سرکار فرماتے، خبردار وہ دل ہے. دل اگر سدھرا رہا تو سارا جسم سدھرا رہے گا، اور دل بگڑا تو سب بگاڑ دیتا ہے. اور دلوں کی اصلاح نماز میں ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ آج ہمارے بھائی لوگ، قرآن میں ایک جگہ اور کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے. آج بھائی لوگ کیا ہے، نمازیوں کے اوپر الزام دھرتے، بے نمازی لوگ جن کو نماز پڑھنا نہیں ان کے لیے کہو تو بولے نمازی لوگ ہی کون سے سدھرے ہیں، ایسا الزام لگا دیتے ہیں. ایک تو وہ اس کو آسان بہانہ سمجھتے ہیں نماز نہیں پڑھنے کا. حالانکہ اگر کوئی نمازی نہیں سدھرا تو اس سے آپ کو کیا غرض ہے؟ آپ اس کی قبر میں تھوڑی جاؤ گے، نہیں، آپ تو اپنی قبر میں جاؤ گے نا. آپ کو اگر کوئی نماز کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ اپنے حساب کی فکر کرو. آپ کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے وہ آپ دیکھو. آپ دوسرے نمازیوں کو کیوں برائیوں میں ڈال رہے ہو؟ وہ کون سے نمازی لوگ سدھر گئے تھے؟ اور پھر اگر نمازی سدھر نہیں رہے ہیں، اول تو یہ کہنا ہی غلط ہے. اس دنیا میں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ نماز ہے. تم کیسے اس کو بگڑا ہوا کہہ سکتے ہو؟ میاں جو نماز پڑھ رہا ہے سب سے بڑی نیکی تو کر رہا ہے نا، اس کے بعد بھی وہ بگڑا ہوا. آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو کون سے سدھرے ہوئے ہو؟ سب سے بڑی نیکی نماز ہے، سب سے بڑی عبادت ہے ایمان کے بعد. اب وہ جب بندے نے اپنا لیا تو ایسے بندے کو بگڑا ہوا کہنا یہ خود اپنے بگاڑ ہے. دوسرا، ہم کو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے نماز پڑھتا ہے آدمی گناہ بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے دنیا بھر کے خرافات بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ ہے اور گناہ اپنی جگہ ہے. ہم کو یہ پیدا شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یار دیکھو نماز سے برائیاں چھوٹ نہیں رہی ہیں. غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہم صرف نماز کی رسم ادا کرتے ہیں. اگر واقعی میں کوئی دل سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز انسان کو ستھرا بنا ڈالتی ہے. بے شک. اس کو ایک سمجھنا چاہیں آپ تو ہلکے طور پر ایسا سمجھ سکتے ہیں. عام طور پر ہمارے ہندوستان میں دیکھیے اکثر جگہوں میں، بلکہ کہیے سبھی جگہوں میں تو چلے گا، امام سے زیادہ کسی کی برائی نہیں کرتا آدمی. مگر وہی آدمی جو امام کی برائی کرتا ہے مر جاتا ہے تو امام اس کے لیے دل سے دعا کرتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے جاتا ہے، اس کی فاتحہ میں جاتا ہے، جانتا ہے کہ یہ ہماری برائی کرتا تھا لیکن نہیں بگڑتا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ امام نماز پابندی سے پڑھتا ہے. تو نماز نے اس کو اتنا پاکیزہ بنا دیا جاتا ہے، نماز کی وجہ سے وہ اتنا پاکیزہ اور ستھرا دل کا ہو جاتا ہے کہ آپ لاکھ برائی کر لو وہ آپ کے لیے بد دعا نہیں کرے گا. وہ آپ کے لیے نیکی ہی کی دعا کرے گا، اچھی ہی دعا کرے گا، آپ کا بھلا ہی چاہے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے لوگ ان کو برا کرتے ہیں لیکن امام ان کو سدھارنے کی فکر میں بات کرتا ہے. لوگ پیچھے پیچھے تو بہت برائیاں کرتے ہیں، سامنے بھی کئی لوگ بول دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی
چاہتا یہی ہے کہ آپ جہنم سے بچ جاؤ، اسی کے لیے آپ کو کہتا ہے، سمجھ گئے؟ اور اسی کو کئی لوگ برائی میں لے لیتے ہیں کہ یار دیکھو امام صاحب ہم ہی کو ٹوک رہے ہیں۔ آپ کو ٹوک اس لیے نہیں رہے کہ آپ برے ہو، ٹوک اس لیے رہے کہ وہ برائی چھوڑ دو، ہے نا کہ عزیز بغروی نے ایک شعر کہا تھا، مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آپ کے پیٹ میں، آپ کے جانگ میں، آپ کے بدن میں آکیلا کا زخم ہو گیا، پھوڑا ہو گیا بڑا تھا، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے پھوڑے کی تعریف کر کے سندور لگا کے پوجا کر کے بھیجتا ہے کہ وہ کاٹ دیتا ہے نا؟ تو وہ کاٹ رہا ہے تو آپ اس کو دشمن سمجھو گے کیا؟ وہ تو آپ کا بھلا سوچ رہا ہے، اس کو کاٹ کے نکال دینا ہی بھلا ہے، نہیں تو اور سڑے گا۔ تو جو کاٹتا ہے نا، نشتر لگاتا ہے، دشمن نہیں ہوتا، وہ آپ کو اچھا کرنا چاہتا ہے، اس لیے سوچتا ہے کہ یہ جو خراب ہو گیا اس کو الگ کر دو، باقی کا اچھا رہے، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ حال عالموں کا ہے، وہ آپ کو نشتر ضرور لگاتا ہے، مگر نشتر لگانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو مار ڈالے، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو برائی گھس گئی ہے اس کو دفع کر دے، باقی آپ تو ستھرے ہو، سمجھ گئے؟ تو نماز کی ایک بہت بڑا کمال یہ دیکھیے کہ نماز کی جو پابندی کر لیتا ہے نا، تو نماز کی طفیل میں اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنایا تھا پہلے، پھر یاد آتی ہے وہ حدیث، جس نے 40 دن عشاء اور فجر کی جماعت اہتمام کر لیا، 40 دن تک عشاء اور فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، اللہ پاک اس کو 2 آزادی لکھ دیتا ہے، ایک تو جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے، اور دوسرا اس کو منافقت سے آزادی لکھ دیتا ہے، وہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دل پاک صاف ہو گیا اس کا۔ اب جس کا دل پاک صاف ہو جائے گا وہ گناہ میں تھوڑی جائے گا۔ مگر ہمارے یہاں جو نمازیوں میں کمی پائی جاتی ہے اس کی 2 بڑی وجہ ہیں۔ اول تو پابندی نہیں ہے، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر میں غائب ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مغرب میں کتنے لوگ رہتے ہیں، عشاء میں کم ہو جاتے ہیں، مطلب آدھے لوگ عشاء میں آتے نہیں ہیں، ہے نا؟ مغرب میں تھے عشاء میں نہیں، فجر میں جا کے اس آدھے سے میں بھی آدھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ توفیق دے خیر کہ بعد میں اس کے پڑھ لیتے ہوں، ویسے یہ امید کم کی جاتی ہے کہ آپ فجر میں بعد میں اٹھے تو نہا دھو کے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کم ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہے، مسجد آنے کے بعد ظہر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، ظہر کے ٹائم بھی فجر کی پڑھ لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن پابندی اگر کر رہے ہوتے تو جتنے مغرب میں اتنے فجر میں دکھنا چاہیے، اتنے ظہر میں دکھنا چاہیے، اتنے عصر میں دکھنا چاہیے، اور نمازوں میں نہیں، مغرب میں اس علاقے میں۔ اچھا یہاں مغرب میں دکھتے ہیں، ہمارے وہاں گاؤں میں عشاء میں زیادہ دکھتے ہیں، کیونکہ گاؤں میں گھر ہے، شہر یہاں وہاں کام دھندے کو چلے جاتے ہیں، جب صاحب شام کو واپس آتے ہیں تو عشاء کی نماز کے ٹائم سب پہنچتے ہیں مسجد میں، تو وہاں عشاء میں جماعت بڑی ہوتی ہے، یہاں مغرب میں جماعت بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں فجر میں بھی بڑی جماعت ہوتی ہے، کیونکہ سب جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھنا اور پھر جلدی سے ناشتہ کرنا، نکلنا کام کو، کام دھندا جو کچھ محنت مزدوری شہر میں ہے۔ تو اس طرح سے ایک تو پابندی نہیں ہے نمازوں کی، یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات نمازوں کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتے نہیں ہیں۔ اس کی یا تو یہ وجہ ہے کہ یا سیکھے ہی نہیں، یا سیکھے ہیں تو الفاظ کی درستگی نہیں ہے، اور تیسری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نمازوں سے ہمارے دلوں پہ جو اثر نہیں ہوتا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نمازوں کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، صرف رسم۔ ہم ثنا پڑھ رہے ہیں، ہم کو ثنا کا مطلب نہیں معلوم ہے نا، ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم کو اس کا مطلب نہیں معلوم، ہم الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں معلوم ہے نا، ورنہ اگر مطلب معلوم ہوتا تو ہم الحمد شریف میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سیدھا راستہ چلا۔ تو نماز کے بعد ہم ٹیڑھا راستہ چلنے کی کوشش کریں گے کیا؟ ہم تو یہ سوچیں گے نا کہ ابھی تو ہم نے اللہ سے مانگا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، تو ٹیڑھا کیوں چلے؟ ایک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ بھٹکے ہوئوں کا نہ گمراہ لوگوں کا، ہے نہ ان کا راستہ چلا جن پر غضب ہوا، نہ ان کا راستہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ اب نکلنے کے بعد کیا ایسا آدمی جو 5 وقت کی ہر نماز کے ہر رکعت میں یہ پڑھتا ہو، یہ مانگتا ہو اور دل سے اس کو کہتا ہو، کیا وہ باہر نکل کر کے ایسے بھٹکے لوگوں کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھائے گا؟ اس کو حیا آئے گی کہ یار میں نے تو نماز میں اللہ سے کہا ہے اللہ مجھے ایسے لوگوں سے بچا،
ہے نا, دسترخوان میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. اپنے یہاں بلانا تو دور کی بات, تو دوسرے کے یہاں بھی دسترخوان میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. مگر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اثر اس لیے ہونا ہے کہ بنا سمجھے پڑھ گئے. اچھا, رسم بنا لیے, اور اس میں کچھ حد تک اس بات کی بھی کار فرمائی ہے کہ ہم نماز میں خود نماز میں نہیں رہتے. کیا ہوتا ہے معلوم ہے, آئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے اعمال پہ دھیان کم, لوگوں کے اوپر دھیان زیادہ رہتا ہے نا. یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کی سانس تیز چل رہی ہے, اتنا زور سے پڑھ رہا ہے, میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے, یہی سب کرتے رہ جاتے ہیں. کون کیا کر رہا ہے یار؟ اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے ہو, کرنے دو سب, اللہ حساب لے گا نا. تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ آپ کو کیا کرنا ہے وہ کرو. آپ تو اپنی پوری توجہ اللہ کی جانب لگا دو, بس بات ختم. دنیا جہنم میں جائے آپ کو اس سے مطلب کیا ہے؟ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر, جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا, تو تکبیر تحریمہ میں کیا کرنے کا رہتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کیسے باندھتے ہیں؟ یہ دونوں ہاتھ ایسا اٹھا کے, اس کا مطلب سمجھتے ہیں یہ سنت ہے, سنت موقدہ ہے. یہ جو اٹھاتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے ہیں دنیا بھر کی بڑائیاں, استاد بڑا ہے, باپ بڑا ہے, بڑا بھائی بڑا ہے, سسر بڑا ہے, پیر صاحب بڑا ہے, اور جو کچھ بھی بڑا ہے, جتنے بڑے ہیں, جتنے کے تعلقات ہم سے اب تک تھے, وہ سب کو حرام کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر, سب پیچھے ڈال دیا ہے. اب صرف اللہ کی بڑائی کے ساتھ سب بلا دیا آپ نے. یہ کہہ کے تو ہم نماز شروع کرتے ہیں نا, اسی کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. سب کچھ حرام کر لیا ہم نے, اب صرف اللہ کی بڑائی کے ذکر کریں نا. جب دل میں اتنا خلوص لے کے آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی بڑائی کا اثر آپ کے دل پہ آئے گا. مگر ہم نے اس کو رسم بنا لیا, سمجھ گئے. اور اسی رسم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نماز ہمارے اوپر اثر نہیں کر پاتی, یا یوں کہیے کہ ہم اپنے آپ پہ اتنا صلاحیت ہی نہیں پیدا کرتے کہ نماز اثر انداز ہو. اس کو سمجھنے کے لیے کیسا کہیں گے, ایک سفید کوڑا کاغذ ہے, تو اس میں قلم جدھر جدھر کو چلے گا وہ نشان بنے گا, دکھے گا, ہے نا. اس میں جو لکھا جائے گا لکھے گا, ہے نا. اب ایک کاغذ کو گودا گادی کر کے دنیا بھر کے خیالات, فسادات, فتنہ وغیرہ وغیرہ سب گود گاد کے بھر دیا. اب اس کو لے کے کھڑے ہوئے, کیا لکھے گا اس میں؟ اگر کچھ لکھا بھی جا رہا ہے تو پڑھا ہی نہیں جائے گا کیا لکھا ہے, ایسا ہے نا. تو ہم کو جو نماز میں اثر سمجھ میں نہیں آتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو, اپنے کاغذ کو ایک دم گود گاد کے برباد کر دیا ہے. اور نماز میں بھی کھڑے ہیں تو کچھ لکھنے لائق جگہ چھوڑ کے نہیں کھڑے ہوئے, ہم گودتے رہتے ہیں, نماز کے اندر بھی گود رہے ہیں. سمجھ گئے؟ نماز کو پڑھنے کا, نماز کون سی عبادت ہے؟ نماز جسم اور روح کے ساتھ پڑھی جانے والی عبادت. جسم تو ہمارا مطابعت میں ہے, لیکن روح ہماری غائب ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. ایک تو سمجھتے نہیں, اس کا اثر نہیں ہوتا, اور دوسرا یہ کہ ہم دوسروں کی فکر میں لگے ہیں اس وقت نہیں, نماز کی حالت میں بھی. جب آپ اللہ قہار و جبار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دوسروں کی سوچ رکھ رہے ہو, تو آپ سے زیادہ مردہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو مردہ دل لے کے نماز پڑھتے ہیں. اب مردہ دلوں پہ کیا اثر ہونا؟ اب جانتے ہیں مردے پہ پھونک مارو تو زندہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا. مردے کو عطر لگا دو, وہ کہتا ہے ماشاء اللہ بہت عمدہ لگایا, وہ تو مر گیا ہے. ایسے ہم اپنے کو نماز کو مار کے پڑھ رہے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نماز بے خیالی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, اس نماز کو امام غزالی نے ایک مثال دی ہے کہ ایک عظیم الشان ساری کائنات سے برتر و بالا بادشاہ مطلق کے پاس ہم ایک ہدیہ پیش کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے اس معبود برحق کو, اس بادشاہ کو باندی پسند ہے, تو ہم نے باندی لیا. لیکن کیسی باندی لیا؟ اس کی آنکھ نہیں ہے, اس کے کان نہیں ہے, وہ بول نہیں سکتی, گونگی ہے, بہری ہے, اندھی ہے, لولی لنگڑی ہے, یہاں تک کہ مری ہوئی ہے. اس کو لے جا کے ہم پیش کر رہے ہیں. تو اس بارگاہ کے لائق وہ تحفہ کہلائے گا کہ اس بارگاہ کی توہین کہلائے گی؟ ہم جو نماز بے خیالی میں پڑھ رہے ہیں نا, وہ اسی ٹائپ کی ہوتی جا رہی ہے. روح ہی نہیں ہے اس میں. نماز میں اگر روح ہوگی نا تو نماز انسان کے ظاہر و باطن کو سنوار دیتی ہے. بے شک قرآن نے جو فرمایا نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے. بے شک اللہ کا فرمان حق ہے, نماز بے حیائیوں اور برائیوں کو روک دیتی ہے, انسان کو پاک صاف بنا ڈالتی ہے.
مگر اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے کاغذ کو ایسا کوڑا لے کے جانا پڑے گا، سمجھ گئے؟ اسی لیے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے۔ وضو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ گناہ جھڑ گئے، باطل خیالات مٹ گئے، سب الگ کر دیا، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں، جو کچھ تھا نا اب تک وہ ختم کر کے آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں دھو کے، کیا کہتے ہیں نا، کسان لوگ کھیتی کرتے تھے، جب اپنے کھیت پوری کر لیا ان نے تو کیا کہتے تھے، اب ہاتھ پاؤں دھو کے اٹھ گئے، مطلب مکمل کر لیے، ختم کام ادھر کا، اب کچھ نہیں رہا۔ ایسے ہی وضو کر کے آ گئے، مطلب دنیا سے ہاتھ پاؤں دھو کے آ گئے ہم اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہے ہاتھ پاؤں دھونے کا مطلب۔ مگر ہمارا کیا ہے، ہم وضو میں بھی بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی ہماری باتیں چلتی رہتی ہیں، اس میں بھی روحانیت نہیں ہے، نماز میں آتے ہیں وہاں روحانیت نہیں ہے، تو ایسی لولی لنگڑی نماز سے ہم چاہیں کہ اثر پیدا کر دے، تو لولی لنگڑی ہو تو خود قابل خدمت ہے، وہ کیا آپ کی خدمت کر لے گی؟ اگر واقعی میں نماز ہو نا، واقعی میں نماز اپنا اثر بھی رکھتی ہے، سمجھ گئے؟ سب سے بڑی عبادت ہے اس زمین پر، ہے نا، اللہ کی، یعنی ایمان کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ کی نماز کی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، خاص بیچ کی نماز جمہور صحابہ و تابعین اور امام اعظم کے مسلک کے حساب سے بیچ کی نماز عصر کی نماز ہے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی قبول فرمایا کہ نماز عصر جو ہے نا یہی بیچ کی نماز ہے، ورنہ کچھ ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز بیچ کی نماز ہے، اور وہ دلیل میں کہتے ہیں، سب کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں دلیل میں یہ کہ بیچ کی نماز یعنی فجر کی نماز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اور نمازیں پڑھ لیتا ہے، غفلت میں پڑھتا ہے تو فجر کے وقت سویا رہ جاتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی تاکید فرمائی کہ اس کی ضرور حفاظت کرو۔ کچھ حضرات کی یہ دلیل ہے، کچھ حضرات کہتے نہیں، اصل بیچ کی نماز جو ہے نا وہ عشاء کی نماز ہے۔ کیوں عشاء کی نماز ہے؟ وہ ایسا ہے کہ دن کی نماز ادھر ہو گئی، رات کی ادھر، ہم مغرب کی ہے، دن کی ادھر ہو گئی اور رات کی ادھر ہو گئی، عشاء اور فجر رات کی ہو گئی نماز، اور ظہر اور عصر دن کی ہو گئی، بیچ میں مغرب والی ہے۔ ایسا سب کی اپنی اپنی ترکیبیں ہیں، لیکن احادیث کریمہ جس بات کی تائید کرتی ہے، صحابہ کرام جس نماز کو سب سے اہم نماز سمجھتے تھے وہ عصر کی نماز ہے، اور یہ سب سے اہم ہے، اس لیے اللہ نے اس کو مختصر بھی رکھا ہے نا، حبیب کبریا نے اس کو مختصر رکھا، 4 رکعت بھی پڑھ لیں بیچ والے کا کام ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، حضرت علی نے مقام صحابہ میں حضور آرام فرما گئے تھے، جگائے نہیں، سورج کو دیکھ رہے تھے، ایک طرف سورج ڈوب رہا ہے، ایک طرف نماز قضا ہو رہی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، آخرکار سورج ڈوب گیا تو حضرت علی رو پڑے تو سرکار بیدار ہوئے، فرمایا علی کیوں رو رہا ہے؟ عرض کیا حضور آپ نے تو نماز پڑھ لی تھی، میں نے نہیں پڑھی تھی، سمجھ گیا؟ تو حضور نے حکم فرمایا اور سورج واپس پھر آپ نے نماز عصر کو ادا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر، سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی سب سے خطرناک وہی ہے، چونکہ اللہ نے اس کی تاکید فرمائی ہے، تائید کیا ہے کہ اس کی حفاظت خاص طور سے کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، یہ نماز کے اندر جو قیام کا حکم ہے یہ وہ ہے، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ کچھ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عام طور پر جب بھی بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو نماز میں، چاہے نماز کے علاوہ، اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مسجد میں بھی داخل ہونا تو سر اوپر نہیں، مسجد کی چھت کو بے عذری شرعی دیکھنا گناہ ہے، مکروہ ہے، سر نہیں اٹھا سکتے، مگر ادب کے تقاضے کے خلاف ہے نا، مسجد میں آؤ تو سر جھکائے ہی رہو، سمجھ گئے؟ یہ ہے ادب کا تقاضا، سر اٹھا رہے ہیں ادھر ادھر تاکا جائے کہ اب آپ اندازہ لگائیے کچھ نہیں ہے اور مسجد کی چھت کو دیکھ رہے ہیں بنا ضرورت، تو یہ ادب کے خلاف ہو رہا ہے، تو دوسرے بندوں کو دیکھنا کیا ہوگا، وہ ادب میں داخل ہے نا؟ ہم تو نماز کے کھڑے، نماز کے تحریمہ باندھنے کے بعد بھی دوسروں کا عمل دیکھ لیتے ہیں، اس کا پیر ہل رہا ہے، اس کا ہاتھ ہل رہا ہے، وہ انگلی بار بار اٹھاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، جب نماز کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے اعمال دیکھ لیتے ہیں، ایسی نماز کا کیا اثر ہوگا ہمارے اوپر؟
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خوف میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے بھی بن پڑے، یعنی حالت خوف میں ہو اور نماز کا وقت آ گیا تو چلتے چلتے اللہ کے حضور ادب کے ساتھ ادب کا تقاضا رکھو، سواری پر سوار ہوتے ہی سواری پر بھی ہے نا، یعنی نماز میں قیام۔ پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اب یہاں پہ ایک حکم پہلے سماعت کیجئے، یہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، سمجھ گئے؟ بعد میں یہ حکم بدل گیا، اس آیت میں دو حکم ہیں، دونوں حکم منسوخ ہیں ابھی، مگر آیت کی تلاوت باقی ہے۔ ابتدا میں عرب کے لوگوں میں ایسا تھا، یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ کوئی مر جاتا تھا اور اس کی عورت جوان رہتی تھی تو اس کی دوسری شادی کرنا وہ اپنے لیے عار کا شرمندگی کا سبب سمجھتے تو اس کو شادی نہیں کرنے دیتے تھے، سمجھ گئے؟ اگر وہ آزاد عورت ہوتی تھی بیچارے کو ویسے پھنسا کے رکھتے تھے، شادی نہیں کرنے دیتے تھے، اور اگر باندھی ہوتی تھی تو اس کے رشتہ دار لوگ لے لیتے تھے، اس پہ وراثت جاری کر لیتے تھے۔ تو اس حکم کو، اس معاملے کو ختم کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول ان کو 1 سال کے لیے ٹائم دیا کہ طلاق کوئی مر جائے ہے نا تو اس کی عورت کو 1 سال تک اس کے گھر میں رکھو، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا اس کو دینا پڑے، یہ 1 سال تک روکے رکھو، پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کرنے دو، یہ اللہ کی جانب سے اجازت ہے، تم بھی روک مت لگاؤ۔ پہلے 1 سال کی مہلت دیا، جہاں کو وہ پوری زندگی قید میں رکھتے تھے اس کو بیچاری کو، نہ نکاح کرنے دیتے تھے نہ کہیں شادی کرواتے تھے، وہ ایسی قید میں گھٹ گھٹ کے جیتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی یہی ماحول تھا، ابھی بھی ہے، شوہر مر جائے تو عورت پوری زندگی ویسے ہی پڑی رہتی ہے، بدوا کی بدوا ہے نا، اسی کے لیے بدوا آشرم بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ ہمارے ہندوستان میں ورد آشرم، ودوا آشرم یہ سب بناتے ہیں نا، ضرورت اسی لیے پیش آئی کیونکہ ان کا سسٹم ایسا ہے، اسلام میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے شک کیا شوہر مر گیا دوسرا نکاح کر لو، ہے نا، کوئی بے گھر تھوڑی، اسلام بے گھر نہیں چھوڑتا کسی کو۔ اس کے بعد بھی اگر عورتیں ہماری ماں بہنیں یہ سمجھے کہ اسلام نے ظلم کیا تو یہ ان کے خیال کا ظلم ہے، اسلام نے تو احسان فرمایا ہے۔ تو یہ شروع میں یہ 1 سال کی مہلت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعد میں پھر 4 مہینے 10 دن، ابھی کل آیت گزری ہے، پھر وہ نازل فرما کر حکم کر دیا کہ نہیں 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارو، اس کے بعد نکاح کر لو، سمجھ گئے؟ اور میراث کا یعنی کھانے پینے کا 1 سال تک ان کو گھر سے نکالنا نہیں، کھلانا پلانا وغیرہ میت کے والیوں کے لیے حکم تھا۔ اس کے بعد پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا چونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی جائیداد میں اس کا حصہ متعین فرما دیا کہ بیار مددگار نہیں رہ سکتی نا، اس کو وراثت میں حقدار بنا دیا۔ ہمارے یہاں یہ بھی وراثت کے مسئلے میں بھی بہت الٹ پھیر، اس میں بھی ہم کافروں سے مشورے لینے پہنچتے ہیں، وکیل صاحب، وکیل اپنی الٹی دلیل شروع کر دیتا ہے اور ہمارا دماغ گھما کے بھر دیتا ہے۔ آدمی مر جائے تو اس کی جائیداد میں اس کی عورت کا حصہ ہے، اگر اولاد ہے، اگر بیٹا بیٹی کوئی ہے، سمجھ گئے، تو مرنے والی کی جائیداد میں اس کی بیوی کو کتنا ملے گا؟ سمن، یعنی 8واں حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا، 54 کی مالک ہے وہ، 1 لاکھ روپیہ چھوڑا تو 25,000 کی مالک ہے، سمجھ گئے؟ اب چونکہ وراثت میں حصہ ہی دے دیا مرنے والے کی تو اب اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری نہیں رہی، کسی کے اوپر نہیں ڈالا اللہ نے، چونکہ جائیداد میں وارث وہ خود ہے تو کسی دوسرے کے وارث کے حصے سے کیوں کھائے گی، وہ اپنے حصے سے کھائے گی۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی اسلام چونکہ احسان اور سلوک کو ترجیح دیتا ہے، اگر تمہارے پاس اتنا ہے، مثلا ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو گئی تو اب گھر کی خاتون ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت میں گھر میں ہی رہنا ہے، تو اس کے کھانے پینے کو تنگی کیوں ہو، کیوں کسی کو خریدنے بیچنے جائے، چلو ہمارے یہاں کھا لیا کرو، بات ختم، گھر میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا، اس کے ساتھ کھا لے، یہ احسان والا مسئلہ ہے،
سلوک کا مسئلہ ہے، وہ اللہ فرماتا ہے اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں۔ شروع میں یہ حکم تھا، چونکہ وراثت میں حصہ متعین نہیں تھا، شروع میں مردوں کے لیے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی تھا کہ وصیت کر جائیں۔ سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے، اس کی وصیت کر جائے۔ اب اس میں ایک بات بار بار آتی تھی کہ مرنے سے پہلے آدمی کو پتہ کیسے چلے گا میں مرنے والا ہوں، اور مرنے والا کسی کو پتہ چل گیا تو وصیت کیسا کرے گا، ہے نا؟ تو یہ اصل میں ہماری اپنی سوچ کی اپج ہے۔ ہر مرنے والے کو مرنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، مثلا سخت بیماریاں آج کے دوا کام نہیں کر رہی ہے تو آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے، دوا کام کرنا چھوڑ دیا ہے نا؟ یا میدان میں گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ لگ گئی، شہادت کے قریب پہنچ گئے، زخمی ہو گئے تو کر دے۔ مجاہدین اسلام کو اور عام مومنین دعات کو جو داعی اسلام رہتے ہیں ان کو ایسی حکم ہے کہ ہر رات اپنا وصیت نامہ لکھ کے جاؤ۔ جہاد میں جا رہے ہو تو اس نیت سے تو جا ہی نہیں رہو نا کہ ہم زندہ واپس آئیں گے، تم تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی نیت سے جا رہے ہو، تو اپنا وصیت نامہ پہلے ہی طے کر دو، لکھ دو، دے دو کہ میں نہیں آؤں گا تو کیا کیا ہوگا، وہ پہلے ہی لکھ دو۔ تو وصیت نامے کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو پتہ کیسے چلے گا، ہے نا؟ بیماری وغیرہ کے حالات ہیں تو ویسے ہی سمجھ جانا چاہیے، اور نئی جہاد میں جا رہے تو ویسے بھی عام حالات میں مسلمان کو اپنا وصیت نامہ تکیہ کے نیچے سوتے ہیں ہمارے بزرگ وصیت نامہ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اول تو میرے مرنے کے بعد جھگڑا نہیں ہوگا گھر میں، اور دوسرا یہ کہ ہم خود وصیت نامہ لکھ کے رکھ کے سوئیں گے نا تو ہمارا نفس جو گناہوں کے اوپر ابھارتا رہتا ہے نا ایک قابو میں رہے گا کہ دیکھ مرنے کی تیاری ہے، خرافات کیوں سوچ رہا ہے۔ اپنا نفس کو قابو کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے اپنا وصیت نامہ لکھنا، سمجھ گئے؟ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھ میں نے وصیت نامہ لکھ دیا ہے، زیادہ جینے کا نہیں ہے اپنے کو، جس دن جب اللہ کا حکم آئے اپن چلے، تو پھر خرافات کی طرف کیوں قدم بڑھانا، اس کو راضی کرنا جس کے پاس ہم جانے والے ہیں، ہے نا؟ یہ وصیت نامہ ہمارے لیے روحانی طور پر اپنے نفس کا علاج بھی ہے۔ اور اب تو ختم ہے وصیت نامہ، تو جانتے نہیں، لوگ لکھتے ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں کہیں کر جاؤ تو ہمارے گھروں میں تو بوال مچ جاتا ہے، کیا مرنے کی باتیں کرتے رہتے ہو، بتاؤ، ہے نا؟ حالانکہ سچ یہی ہے کہ سب کو مرنا ہی ہے، کوئی ہمیشگی کے لے کر نہیں آیا، سمجھ گئے؟ وہ 4 اولیاء الگ ہیں جو غوث سے جن کی کل فاتحہ کریں گے وہ نہیں مرے، تو وہ اللہ کی جانب سے وہ ہماری طرف سے تو نہیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی عمل کر کے حاصل کر لی، وہ تو اللہ نے ان کو وہ رتبہ دیا ہے۔ اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں، سال بھر تک نان نفقہ دیے جانے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں، یعنی سال بھر پورا ہونے سے پہلے وہ اپنے لیے کسی کو پسند کر لیں، شوہر دیکھ لیں، نکاح کر لیں، چلے جائیں تو تم پر اس کا گناہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ غالب حکمت والا ہے، اللہ کی حکمت کی طرف ایک اشارہ یہ ہے کہ ابھی تم کو 1 سال کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ اس کو اور چھوٹا کر دوں گا، تو وہ چھوٹا کیا ہے، 4 مہینے 10 دن کر دیا اللہ نے، سمجھ گئے؟ اور وصیت کو بھی ختم کر دیا کہ اب وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھ دو تو بھلا ہے، اب وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ہے کہ حصہ متعین کر دیا اللہ نے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ کسی کو طلاق دے دیے بیوی کو تو نان نفقہ اس کا خرچہ کھانا پینا دینا پڑے گا، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو اس کو گھر بھی کرائے کا لے کے دینا پڑے گا رہنے کے، یہ بھی ہے معاملہ، یہ پرہیزگاروں کے اوپر حق ہے، اللہ فرماتا ہے حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے اوپر حق ہے۔ اس معاملے میں بھی بہت بے احتیاطیاں چل رہی ہیں، خدا کی پناہ، طلاق دے دیتے ہیں تو سمجھتے اب کیا رشتہ ہے، اس لیے بیچاریوں کو کورٹ جانا پڑتا ہے۔ اسلامی عدالتیں ہوتی تو وہاں پہ معاملہ رفع دفع فوراً ہو جاتا، وہ طلاق والی کی عدت کے دنوں تک کا خرچہ دینا واجب ہے، یہ کورٹ چلے جاتے ہیں، کورٹ میں حالانکہ مسلم پرسنل لا ہے ابھی بھی زندہ، ہم وکیل ہی نہیں پکڑتے مسلم
وہ پکڑ بھی لیتے ہیں، بیچارے وکیل صاحب کو بھی نہیں معلوم کہ اپنا بھی کوئی لا ہے یار، یہ خود سیدھے سیدھے انڈین پینل کوڈ کے اوپر بھگتے ہیں، اور اس میں پھر خدا نخواستہ ایسے نہ بتاتی ہے تو طلاق دے دیا، اس کے بعد بھی وکیل صاحب بتاتے ہیں تم نے کہا نہیں، تم بتا دینا ہم نے لیا ہی نہیں، کئی تو ایسا کہتے ہیں ہم نے لیا ہی نہیں۔ یہ طلاق کسی تحفے کا نام ہے؟ تبرک ہے کہ تم نے دیا ہم نے نہیں لیا؟ یہ تو پتھر ہے دیا مار کے، تم لو نہ لو تمہارا شیشہ پھوڑ دیا اس نے۔ طلاق کسی تحفے کا نام نہیں ہے نا، یہ پتھر ہے۔ اب وکیل نے بتایا، بیگم کہہ رہی ہے نہیں ہم نے نہیں لیا صاحب، ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے یہ نہیں کیا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ معلوم ہے گواہوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں، دنیا بھر کے خرافات بنا ڈالے ہیں، خالی کس چیز کے لیے معلوم ہے؟ لمبا خرچہ باندھ دو۔ اب کورٹ بھی کیا کرتی ہے، چلو نوکری میں ہو آدھی تنخواہ دو، اب وہ آدھی تنخواہ پا رہی ہے، نئے شوہر کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جنسمانی جنسی خواہشات تو اس کو بھی ہے، تو وہ خرچہ تو تمہاری طرف سے لے رہی ہے، اپنی خواہشات پورے کرنے کے لیے حرام کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے بھی ضروری ہے اپنی اسلامی عدالتیں، شرعی عدالت اس لیے بھی ضروری ہے، اور سب کو اس بات کی رکھنا چاہیے بہت بڑی عدالت بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلے ہیں کہ ہم گھر گھر میں بیٹھ کے سلجھا سکتے ہیں، مگر ہم بیٹھیں گے ہی نہیں، ہم سیدھے کورٹ بھاگتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں، جتنا ہم کو ملنا رہتا ہے اس سے زیادہ وکیل لوگ ہم سے لے چکے ہوتے ہیں، سالوں وقت برباد کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ سالوں سال چلتا رہتا ہے مقدمہ۔ وکیل کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اچھا بیج بو دیا یار تم نے، اب پھل میں دیتا رہوں گا، وہ لیتا رہتا ہے۔ ہر 2 مہینے 1 مہینے کے بعد پیشی ہوتی ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کہتے ہو یار وکیل صاحب میں کام، ہاں ٹھیک ہے نا میں بڑھوا دوں گا پیشی، 1000 روپیہ دے دینا مجھے، ہاں 1000 2000 5000، وہ کھینچتے رہتا ہے لمبا، وہ تو خود ہی چاہتا ہے کہ چلتے رہے، ایک تو پیڑ لگ گیا پھل توڑتے رہیں گے ہم، وہ کھینچتا رہتا ہے، آپ کھنچواتے رہتے ہیں۔ خدا کی پناہ اگر یہی بات اسلامی عدالت والی بات ہوتی تو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کا کھنچتا معاملہ، اس کے بعد رفع دفع، چلو میاں تمہاری کمائی کتنی؟ اتنی، اچھا دونوں کے حساب سے تمہارے گھر میں ذمہ داری کتنی؟ اتنی۔ اسلامی عدالت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا تنخواہ مل رہی ہے تو آدھی تنخواہ اس کو دیجیے گا، نہیں، یہ دیکھا جائے گا تمہارے سر پہ خرچہ کتنے لوگوں کا ہے، 2 بچے ہیں، 2 ماں باپ ہیں، 1 بیوی ہے، 1 تم ہو، بیوی الگ ہو گئی تو اب بچے کتنے؟ تم 5 لوگ بچے ہے نا، بیوی 1، 10,000 مل رہے ہیں، 2,000 کر کے حصہ بنا سب کے خرچے کا، چلو بیوی کو 2,000 روپیہ دیا کرو، باقی کے 8 تمہارے گھر میں رہیں گے، ایسا خرچ کیا جاتا ہے۔ وہ بھی کتنا معلوم ہے؟ موافق دستور آیا ہے، قاضی طے کرے گا کہ 2,000 روپے میں اس کا خرچہ چل جائے گا، چلو 3 مہینے کا عدت گزارنا ان کو، 4 مہینے کے 5 مہینے کے، چلو عدت کے بھر کا خرچہ، چلو 2,000 چل میں اکٹھے دے کے فرصت پاشر ہے نا، 4 مہینے دینا ہے تو 2,000 کر کے 8,000 دے، فرصت پا، تم اپنا راستہ دیکھو، تم اپنا راستہ دیکھو، عدت گزر جانے دو تو اس کو بھی کہہ دے گا تم نکاح کر لینا، اس کو بھی قاضی کہہ دے گا تم بھی اپنا نکاح کر لینا، یہ رہتا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ 3 مہینہ تو کیس کو چالو ہونے میں لگتا ہے، پھر پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے 1 سال میں، پھر چالو ہوا نوٹس پہنچے گا 3 مہینہ تو اس میں لگ جاتا ہے، پہلی ہیئرنگ ہوگی 1 سال میں، سمجھ گئے؟ یہ دنیا نے آپ کے لیے غلط راستے چنے اور آپ اس غلط راستے میں خوشی سے جا رہے ہو، آپ اس کو نہیں سمجھتے۔ میں یہاں پہ ایک اور باریک مسئلہ بتا دوں دھیان رکھنے کے لیے، مثال کے طور پر یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش اللہ نے لکھی مثال کے طور پر 2023 کی جنوری میں، اور خدا نخواستہ ایسے طلاق ہو گئی، اب یہ پہنچ گئے کورٹ، بیوی ادھر ہے، میاں ادھر ہے، کیس چل رہا ہے، اب ایسے وکیلوں کے پلے چڑھ گئے، اب کیا کیا، ان کو پھنسا کے رکھا، ادھر سے نوٹس آ رہا ہے دوسری شادی نہیں کر سکتے میاں، یہ ہندو لا میں مسلم لا میں نہیں ہے عورت سے اجازت لے کے نکاح کرنے والا مسئلہ، سمجھ گئے؟ ابھی بیچارے ڈر ڈر کے نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ اب جنوری 2023 میں ان کی اولاد لکھی ہے، بیوی نہیں تو کہاں سے پیدا ہوگی؟ پیڑ میں ہوگی، اللہ نے اس روح کو لکھ دیا کہ تمہاری پیدائش یہ ہے، موت یہاں ہے، پیدائش اور موت دونوں پہلے سے طے ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کو کسی دوسرے پیٹ میں پیدا کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح اچھا،
تو وہ دوسرے پیٹ سے کہیں سے پیدا کر دے گا وہ، کیونکہ اس نے حیات موت لکھ رکھا ہے. سمجھ گئے؟ وہ دوسری جگہ پیدا ہوا، کس کی وجہ سے گیا؟ آپ کا اگر پوچھ لیا جاتا قیامت کے دن جب جنت کی بھرتی ہوگی، اس میں بہت سی ایسی روحیں آئیں گی جن کو دنیا میں آنے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ تو جنت کی بھرتی میں ان کا اعلان ہوگا، ویکینسی نکلے گی جنت میں جانے کی، خالی رہے گی نا جنت خالی رہ جائے گی، تو ان کے لیے ویکینسی نکلے گی، اہل معاشر چلو خالی ہے جنت آ جاؤ. تو کون کو ان کو لایا جائے گا معلوم ہے؟ ایسی روح ہیں جو پیدا ہی نہیں ہوئی. اب یا جو ان کی قسمت میں یا ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہونا 2023 میں لکھا تھا، یا تو وہ کسی دوسرے رحم میں پیدا کر دیا اللہ نے، یا پھر وہ باقی رہ گیا. اگر باقی رہ گیا تو جنت کی بھرتی میں وہ جنت میں آ جائے گا. آپ سوچو گے یار یہ میری اولاد تھی، آپ کو اس دن پتہ چلے گا. سمجھ گئے؟ جنت میں ہر ایک دوسرے کو پہچانیں گے. قیامت کے دن سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے. جو آپ کے یہاں کا بچہ ابھی پیدا ماں کے پیٹ میں آیا اور مر گیا نا، وہ بھی قیامت کے دن آئے گا نا، تو آپ پہچانو گے یہ میرا بیٹا ہے. وہ بھی آپ کو پہچانے گا. لیکن آپ کہو گے ارے بیٹا تو جنت میں جا رہا ہے، میں ادھر عذاب میں ہوں. وہ کہے گا تم نے میری فکر کب کیا تھا؟ میں تو نہیں پہچانتا تم کو. اس وقت دھتکارے گا، آپ کی اولاد آپ کو دھتکارے گی. کیسا لگے گا؟ وہ بھی سب کے سامنے، اللہ رسول کے سامنے، اولین آخرین کے سامنے. سمجھ گئے؟ یہاں گھر کے اندر ہمارا بیٹا ہم کو ایک پلٹ کے جواب دے دیتا ہے تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، وہاں تو سب کے سامنے جواب دے گا. یہ سب آفتیں صرف اس وجہ سے کہ ہم دوسروں کے پاس فیصلہ لینے پہنچ جاتے ہیں. اگر آپس میں بیٹھ کے کر لیتے نا، یہ سب کے راستے نکل آتے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تمہیں سمجھ ہو. اللہ تاکید ہی فرماتا ہے. دیکھیے اللہ یوں ہی بیان کر دیتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تمہیں سمجھ ہو. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اے میرے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا انہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھر سے نکل پڑے تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرمایا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب اللہ پاک جانتا ہے کہ میرے حبیب تو پورے اولین اور آخرین کو دیکھ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے؟ اصل میں بنی اسرائیل کی بہت بڑی بستی تھی. اس بستی میں طاعون کی بیماری آ گئی تو ان کو لگا یار یہاں تو مرے جا رہے ہیں لوگ، ہم رہیں گے تو ہم مر جائیں گے. ایک پورا قبیلہ ہزاروں کی تعداد میں بستی چھوڑ کے نکل گئے، جنگل کی طرف چلے گئے. اللہ پاک نے ان سب کو وہیں مار دیا. گئے جنگل میں ہی ان کو اللہ نے مار کے ختم کر دیا. اب وہ مر گئے. کئی زمانوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نبی کا ادھر سے گزر ہوا. انہوں نے دیکھا یا اللہ یہ تو سب بنی اسرائیل کے ہماری قوم کے لوگ ہیں. رو رو کے دعا مانگنا شروع کر دیا. اے اللہ، زمانوں ان کی لاش سڑی نہیں تھی، گلی نہیں تھی، جانوروں نے نہیں کھایا تھا. اللہ جس کو رکھے ویسے رہتا ہے نا. جنگل میں لاشیں پڑی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، چیٹیاں بھی نہیں کھا رہی ہے. اور ہمارے آدمی مر جاتا ہے نا، فوراً تابوت کے نیچے پلنگ کے نیچے پانی کے کٹورے رکھ دیتے ہیں کہ چیٹیاں نہ چڑھ پائیں. سمجھ گئے؟ میاں یہ سب اللہ کی مصلحت کے اوپر ہے. لاش تک کی وہ حفاظت کرنا جانتا ہے، جن کی چاہتا ہے حفاظت کر کے رکھتا ہے. ابھی 2008 میں حضرت زہیر بن قیم صحابی رسول زہیر بن قیس کا جنازہ نکلا احد کے میدان میں. شہید ہوئے تھے، ایک جگہ دفن کیے گئے تھے. وہ روڈ چوڑا کر رہے تھے تو وہاں جب کھودے تو ان کی لاش ویسی رکھی تھی. یہاں پہ چوٹ لگ گئی پیشانی پہ تو خون تازہ بہ رہا تھا. جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، صحابی ہیں. کب ہوئی ہے جنگ احد؟ آپ کو اندازہ ہے جنگ احد کب ہوئی ہے؟ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس جنگ میں، اس وقت شہید ہوئے 1400 سال پہلے. ابھی لاش مل رہی ہے، جنازہ مل رہا ہے تو ابھی تازہ خون بہ رہا ہے. تو اللہ پاک کچھ بندوں کی ایسی حفاظت فرماتا ہے. اب پھر شہید ہے نا، کی تو بات ہی الگ ہے. جو حضور کے اوپر اپنی جان قربان کیا انہوں نے.
تو حضرت حزقیل نے دیکھا کہ یہ سب بنی اسرائیل کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، رو رو کر کے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ میں اپنی قوم اپنی امت بڑھانے کی فکر میں ہوں، اور یہ اتنے سارے مرے پڑے ہیں، یا اللہ تیری قدرت سے بعید نہیں، ان کو زندہ کر دے، میں چاہتا ہوں تو زندہ کر دے۔ اب نبی کی دعا رد کیسے ہوتی؟ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت حزقیل ان سب کو لے کر کے پھر بستی میں آئے اور پھر بسایا۔ اب وہ جو ان کو لے کر کے آئے نا، تو ان کے گھروں میں دوسرے لوگ بسے ہوئے تھے، تو وہ کہے کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ حضرت حزقیل نے فرمایا اب تم ہمارا کہنا چھوڑ ہی دو، کیونکہ تم چھوڑ کے بھاگ چکے تھے اور اپنے طور پر مر چکے تھے، تو ہماری دعا سے زندہ ہوئے ہو، اب آؤ یہ محلہ ادھر بساتے ہیں۔ وہ ان کو ایک طرف محلہ بسا کے دیا گیا۔ اب اس کی کئی وجہیں بعد میں مفسرین بتاتے ہیں کہ ان کے بدنوں سے لاشوں کی بدبو آتی تھی، جیسے لاشیں سڑ رہی ہوتی ہے نا، جب وہ سانس لیتے تھے یا بات کرتے تھے نا، تو ویسی بدبو آتی تھی ان کے بدنوں سے، اگرچہ وہ سڑے نہیں تھے، گلے نہیں تھے، زندہ تھے، چل پھر رہے تھے، کام دھندے کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، لیکن بدبو آتی تھی، اس لیے لوگوں نے کہا ادھر۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ حضرت حزقیل نے فرمایا کہ جھگڑا نہ ہو تمہارے درمیان، اس لیے تم ایک طرف کو ہی بچ جاؤ۔ ان کو ایک نیا ہی محلہ بسا کے دے دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگنا کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر موت دینا چاہے نا، تو کہیں بھی ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی بات کو اس طرح سے ارشاد فرمایا، اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پکڑ لے گی، چاہے تم محفوظ قلعوں کے اندر بند ہو کر کے رہو، ہے نا، شیش محل بنا لو، کچھ نہیں گھس سکتا، چینٹی نہیں گھس سکتی، مکھی نہیں گھس سکتی، روح کیسے نکلے گی، بند ہو جاؤ، لیکن اللہ پاک موت پہنچا دے گا۔ اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پکڑ لے گی، چاہے تم محفوظ قلعوں میں بند ہو کر کے رہو۔ تو یہ معاملہ موت سے بھاگا نہیں جا سکتا، بیکار ہے، موت مقدر ہے، وہ پہنچ کے رہے گی۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ یہ اصل میں مجاہدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب اللہ کے نام پہ لڑنے نکلے ہو تو اب جان کی فکر کیوں کرنا؟ اگر موت آئی ہی ہے تو مر جاؤ گے، نہیں آئی ہے تو کس کی مجال ہے کہ تمہیں مار لے؟ سمجھ گئے؟ یہ جو چنگیز خان نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کی تھی، بغداد، پورے بغداد کو مار ڈالا، اتنے مسلمانوں کو مارا تھا بغداد میں کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے شہر پناہ بنا ڈالا تھا، اس میں دیوار مینار بنا ڈالا کھوپڑیوں کو۔ ایک مجاہد زندہ رہا، اس نے دیکھا ہے آج کہیں اذان نہیں ہو رہی ہے، نکل کے دیکھا چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں، اتنی لاشیں تھیں کہ بغداد کی گلیوں میں چنگیز اور چنگیزیوں کے ان کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں پھسل جاتے تھے، اتنے لاشیں تھیں، اتنے لوگوں کو مارا گیا تھا بغداد، سمجھ گئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد میں اس وقت اس نے 18 لاکھ لوگوں کو ایک شہر میں مارا تھا، بغداد کے اندر کل ملا کے 6 کروڑ مسلمانوں کو مارا ہے چنگیز نے، معمولی ہوتے ہیں، اتنے سارے مسلمانوں کو مار دیا، ایک بندہ زندہ رہا، دیکھا رہی صبح ہو گئی، کوئی کہیں سے اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، نکلا تو کوئی تو ہے ہی نہیں، کون اذان پڑے گا؟ شروع ہو گئی بسم اللہ اذان دینا، بلوایا اس کو علاقوں نے، یہ کیا ہے؟ علاقوں نے بلوایا کہ بھئی کیا بات ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سارے مسلمان ختم ہو گئے، تو چلا رہا ہے اللہ کا نام لے کے، ایڈلک خان تم کو ہلاک کرے گا نہیں لگتا؟ اچھا یہ لوگ ایڈلک خان کو پوچھتے تھے، چنگیز اور اس کے جو سپاہی ہیں منگول، ایڈلک خان، یہ ایڈلک خان کہتے تھے سورج کا بادشاہ، اس کو پوچھتے تھے، بولے ایڈلک خان تمہیں سزا دے گا؟ بولے مجھے کون سزا دے سکتا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس نے کہا یار اس کو مارتے نہیں، اس کو سمجھتے یہ کمبختوں کے اندر ہے کیا، سب مر گئے، لاشوں سے پٹا پڑا ہے، چاروں طرف خون ہی خون ہے، یہ پھر بھی نہیں ڈر رہا یار، پھر بھی ہمارے آگے جھکنے کو تیار نہیں، بولے سمجھنا پڑے گا۔ بولے تم کو یہ سب کہاں سے ملتا ہے؟ بولے ہمارے قرآن میں سے۔ بولے تم ہم کو قرآن بتاؤ گے؟ بولے اب بتانے کا موقع دو گے تو بتاؤں گا نا، ٹھیک ہے آؤ، اس کو لے آیا، بیٹھایا، علاقوں کو بتایا، وقت آیا کہ جن لوگوں نے بغداد کو مسلمانوں سے خالی کیا انہی لوگوں نے مسلمان بن کے بغداد کو بسایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
گئے؟ ایک آدمی جو اپنے ایمان پر قائم رہا، اس ایک آدمی کی برکت سے بغداد پھر سے آباد ہوا۔ آج بغداد کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کبھی یہ شہر بالکل تباہ ہو چکا تھا؟ آج بغداد شریف میں، جبکہ کئی مرتبہ بغداد شریف لٹ چکا، تباہ ہو چکا، کئی آکرمن کاریوں نے، کئی حملہ آوروں نے بری طرح سے تباہ کیا بغداد کو، مگر آج بغداد پھر اپنے اسی شان کے ساتھ دب مارا ہے۔ سمجھ گئے؟ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے ڈر سے؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، سب مر گئے۔ اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا جاؤ، تم تعاون سے مر رہے بھگ رہے ہو موت کے ڈر سے، تو اللہ نے سب کو کہا دیا مر جاؤ۔ روایت آتی ہے کہ حضرت اسرافیل کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، یہ جس جنگل میں بیٹھے ہیں اس کنارے جا کر کے منہ تو بول دو۔ اسرافیل آئے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ آواز لگائے، منہ تو، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اسرافیل علیہ السلام جو ہوا چلانے پر مامور ہیں، وہ پوری ہوا سمیٹ کے ایک آواز نکالے نا، یہ پھٹ گئے ان کے کلیجے، کان کے پردے پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، مر گئے۔ وہ سالوں پڑے رہے، سمجھ گئے؟ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، وہ 90 سال کچھ دن تھے، اتنے سالوں میں سڑے نہیں تھے۔ حضرت حزقیل نے دعا کر کے زندہ کر کے پھر لے کے آئے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔